اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بازبان سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے بہت بلند مقام عطا فرمایا اور شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ آپ وہ بے مثال ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے اسلام کو قبول کیا اور آج کہ وہ بے مثال ذات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے نہ آپ نے شراب پی ہے اور نہ ہی آپ نے بتوں کی پوجا کی ہے اور حضور علیہ السلام کے آپ وہ بے مثال صحابی رسول ہیں کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی ہیں اور آپ کی اولاد بھی صحابی ہے اور ان کی جو آگے اولاد ہے وہ بھی صحابیت کا درجہ رکھتی ہے، یعنی آپ کی 4 پشتیں جو ہیں وہ صحابیت کا درجہ رکھتی ہیں اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں اور آپ کو سب سے بلند یہ شان عطا فرمائی گئی، عظمت عطا فرمائی گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہر غلام کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اگر میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکا تو فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نہیں چکا سکا، وہ میں بروز محشر قیامت کے دن میزان پر اپنے رب کے حضور انبیاء علیہ السلام کے سامنے اور ان کی امتوں کے سامنے میں اپنے رب کی طرف سے اپنے ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام سے بے مثال قسم کا عشق تھا، حضور علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر تیری خواہشات کیا ہیں، تیری خواہشات کیا ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی 3 انوکھی خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جو میری خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر وقت یہ چاہتا ہوں کہ آمنہ کے لال کا چہرہ جو ہے وہ دیکھتا ہوں، یعنی میں ہمہ وقت یہ چاہتا ہوں کہ بدوحا کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں
یہ میری خواہش ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے وہ آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا ہوں، یہ میری دوسری خواہش ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری میری خواہش یہ ہے اور یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہ گزرے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وقت آپ کے قدموں میں بیٹھا رہا، آپ کی صحبت میں بیٹھا رہا۔ تو بتائیے کہ کس قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور سے عشق تھا، محبت تھی۔ پھر اقبال بھی بول کر کہتا ہے، اور اقبال جو ہے تشبیہ دے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، یعنی پروانہ جو ہے وہ چراغ سے محبت کرتا ہے، چراغ سے پیار کرتا ہے، چراغ سے عشق کرتا ہے۔ پروانے کو چراغ سے پیار ہوتا ہے اور بلبل کو پھول سے محبت ہوتی ہے۔ تو اقبال جو ہے وہ تشبیہ دے کر جو ہے سمجھا رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام سے کس قدر محبت اور پیار۔ تو اقبال کہتا ہے کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، یعنی صدیق کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، بس خدا کا رسول جو ہے وہی صدیق کے لیے۔ سامعین ذوالفقار، تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی، عشق تھا۔ حضرین ذوالفقار، اب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کس انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا، کن کلمات کے ذریعہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کیا، ان کے اوصاف و کمالات کو کس انداز میں مولا مشکل کشاد جو ہیں وہ عقیدت بیان کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت سید بن صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو آپ کے غسل و کفن کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر تشریف لائے اور آپ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں زبردست قسم کا عقیدت کے ساتھ جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اور آپ کے کلمات اور مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کس کے متعلق؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ تعریفی کلمات جو ہے، یہ جو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، یہ کون پیش کر رہا ہے؟ یہ مولا مشکل کشا پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلام۔ علی کہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ سب سے پہلے وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا سب سے پہلا اعزاز حاصل کیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وَأَخْلَصَهُمْ ایمان، کہ ایمان میں سب سے زیادہ مخلص اور کوئی نہیں تھا، اے ابو بکر آپ ہی ایمان میں سب سے زیادہ مخلص تھے۔ پھر علی کہتی ہیں کہ وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، اب یہ علی کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں
کہتے ہیں وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا کہ سب سے پختہ یقین جو ہے اللہ پاک نے جس کو عطا فرمایا ہے اے ابو بکر وہ آپ ہی. پھر کہتے ہیں وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ تقویٰ اور اللہ کا خوف جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا اے ابو بکر آپ کو ہی عطا ہوا. یعنی اللہ سے ڈرنے والے بھی آپ ہی ہیں. پھر کہتے ہیں وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءً کہ سب سے بڑے سخی بھی اے ابو بکر آپ ہی ٹھہرے ہیں. پھر کہتے ہیں وَأَحْتَمَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والے بھی اے ابو بکر آپ ہی تھے اور کوئی نہیں تھا. سب سے زیادہ خدمت گزار اے ابو بکر آپ ہی تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں. کن کے بارے میں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. پھر کہتے ہیں کہ وَأَحْتَمَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ کہ اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ شفیق و مہربان بھی آپ ہی تھے. یعنی غلاموں کو آزاد کروانے والے بھی آپ ہی تھے. پھر کہتے ہیں وَآمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ کہ اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی اے ابو بکر آپ ہی تھے. پھر علی کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کو سب سے زیادہ کسی اور نے نہیں نبھایا ہے ابو بکر آپ نے ہی نبھایا. پھر علی کہتے ہیں کہ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبْ کہ سب سے زیادہ اے ابو بکر آپ ہی کو فضیلتیں عطا ہوئی ہیں. کسی اور کو اتنی فضیلتیں نہیں عطا ہوئی ہے ابو بکر جتنی آپ کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں. پھر کہتے ہیں وَأَكْثَرَهُمْ صَوَائِقْ کہ بھلائیوں میں سب سے زیادہ جس کو اعزازات ملے ہیں اے ابو بکر وہ آپ ہی. پھر مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ وَارْفَعَهُمْ دَرَجَةً کہ پوری امت میں اگر کسی کو افضل ترین درجہ ملا ہے اے ابو بکر آپ کے سوا کسی کو نہیں ملا. افضل ترین درجہ ابو بکر آپ کو ہی اللہ نے عطا فرمایا. پھر کہتے ہیں وَأَقْرَبَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی ہے ابو بکر آپ ہی تھے. پھر علی کہتی ہیں کہ وَأَشْبَهَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلُقًا وَسَمْتًا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور سیرت کی جھلک جو ہے اے ابو بکر آپ میں ہی نظر آتی ہے کسی اور میں نظر نہیں آتی. پھر کہتی ہیں کہ محبوب کی بارگاہ سے اگر زیادہ عزت اور تقریب ملی ہے اے ابو بکر کو اللہ پاک نے آپ کو ہی عطا فرمائی. پھر کہتی ہیں فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسولہ وعن المسلمین خیرا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اے ابو بکر بہترین جزا عطا بہترین اجر عطا فرمائے. تو سامعین ذوالفقار یہ تعریفی کلمات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان میں کہے. ان تعریفی اور تعزیتی خطاب سننے کے بعد کی کیفیت نقل کرتے ہوئے حضرت سید بن صفوان کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب یہ تعریفی کلمات کہے اور تعزیتی کلمات کہے اس کے بعد راوی کہتے ہیں بقاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقالوا صدقت یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ان تعریفی اور تعزیتی کلمات کے بعد صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور سارے صحابہ کہتے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی علی آپ نے جو ابو بکر کے متعلق کہا ہے وہ سچ کہا ہے. سچ کہا جو بھی ابو بکر کے متعلق کہا ہے سچ کہا ہے.
تو یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں تعریفی کلمات کہے، اور آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ زیادہ مالدار تھے، آپ کو اتنا پروٹوکول ملتا تھا، آپ اتنی شاہانہ زندگی بسر کرنے والے تھے، بلکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ آپ ایمان و یقین، تقوی و پرہیزگاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری اور بارگاہ اقدس میں جو مقبولیت حاصل کی ہے وہ بکر تیرے سوا کسی اور کو نہیں۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب سامعین ذوالفقار، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی۔ اس شخص نے آ کر کہا کہ ابو بکر اور فاروق اعظم کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا مقام حاصل تھا۔ اب وہ شخص آ کر امام زین العابدین سے پوچھ رہا کہ حضور کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر کو کیا مقام حاصل تھا، تو حضرت امام زین العابدین نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے سوال کرنے والے، کیا میں ان کا مقام بتا دوں یا ان کا مقام دکھا دوں؟ کیا میں ان کا مقام بتا دوں یا دکھا دوں؟ اس نے کہا کہ مقام بتانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ دکھا دیں۔ تو سامعین ذوالفقار، امام زین العابدین نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنے نانا کے روضہ پر لے کر آ گئے، حضور کی بارگاہ میں لے کر آ گئے اور آپ نے کہا کمنزلتہم الساعۃ، اے بندے ان دونوں ہستیوں کا تو مجھ سے مقام پوچھتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ان دونوں ہستیوں کا مقام کیا تھا؟ اے مقام پوچھنے والے، میں تجھے دکھانے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں، تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی قبر کو دیکھ لے کہ اس قبر کے پہلوؤں میں جو عرق فرما رہے ہیں وہ ابو بکر و عمر عرق فرما رہے ہیں۔ جس طرح آج ان کو مصطفیٰ کا قرب نصیب ہے، اسی طرح حضور کی ظاہری حیات میں ان کو قرب نصیب تھا، ان کو یہ قرب جو ہے حضور کی ظاہری حیات میں بھی نصیب تھا۔ اب سامعین ذوالفقار، اب یہاں ایک ایمان افروز بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت والی 3 قسموں والی مٹی کو اعلیٰ فضیلت عطا کی گئی، یعنی 3 قسموں کی جو مٹی تھی حضور کی نسبت کی وجہ سے ان کو اس کو اعلیٰ مقام دے دیا گیا، اعلیٰ درجہ دے دیا گیا، مٹی کو اعلیٰ درجے سے نواز دیا گیا۔ پہلی وہ مٹی کہ مصطفیٰ کے اس مٹی پر قدم لگے تو اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اور اللہ پاک نے اس مکہ کی قسم خانہ کعبہ کی وجہ سے نہیں اٹھائی تھی، اور نہ ہی حجر اسود کی وجہ سے، اور نہ ہی صفا مروہ کی وجہ سے، اور نہ ہی عرفات و مینا کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے اگر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، مصطفیٰ کے قدم مکہ کی زمین پر لگے، اللہ پاک نے قسم اٹھا دی کہ مصطفیٰ کے قدموں کی مجھے قسم۔ تو پہلا درجہ اس مٹی کو ملا کہ مصطفیٰ کے قدم لگے تو اللہ پاک نے قسم اٹھا لی۔ اب دوسری وہ مٹی کہ جہاں حضور علیہ السلام جہاں اب آرام فرما رہے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، اب اس مٹی کو اللہ پاک نے عام مٹی نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے اس مٹی کو عظیم سے بھی اعلیٰ بنا دیا۔ کیوں مصطفیٰ؟ جس مٹی سے مصطفیٰ کے پیکرے بشری کو بنایا گیا،
جس مٹی سے حضور علیہ السلام کے پیکرے بشری کو بنایا گیا، اور وہ مٹی کتنی اعلیٰ ہے کہ جس لباس میں اللہ پاک نے اپنا نور بھیجا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، تو جس مٹی سے حضور علیہ السلام کے پیکرے بشری کو بنایا گیا تھا، اور اس مٹی سے جو مٹی بچ گئی تھی، اس بچی ہوئی مٹی سے اللہ پاک نے ایک کو ابو بکر بنا دیا اور ایک کو اللہ پاک نے عمر بنا دیا۔ وہ کس طرح اللہ پاک نے بنایا؟ اس وجہ سے کہ حضور کے پہلوؤں میں ابو بکر و عمر ہی تو آرام فرما رہے ہیں، وہی تو مٹی تھی، یعنی وہی تو ساتھ والی مٹی تھی کہ جس سے اللہ پاک نے ایک کو ابو بکر بنا دیا، ایک کو عمر بنا دیا، کیونکہ حضور کے پہلوؤں میں دونوں ہی تو آرام فرما رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار، جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے کے بعد جب اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے، تو قرآن کی ہم یہ آیت پڑھتی ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم، کہ اسی مٹی سے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور تم اسی مٹی میں اب جانا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور تم کو اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی جہاں سے انسان کو بتایا گیا تھا، تو انسان کو وہیں پہنچایا جا رہا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا مصطفیٰ کے پہلوؤں میں، یعنی آس پاس والی جو مٹی تھی، اللہ پاک نے جو پیکرے بشری بنائے تھے وہ ابو بکر اور عمر کو بنایا تھا۔ یعنی جہاں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ والی جو مٹی تھی، ایک سے تو اللہ پاک نے مصطفیٰ کے پیکرے بشری کو بنا دیا، اور مصطفیٰ کے پہلوؤں والی جو مٹی تھی، اللہ پاک نے ایک ابو بکر بنا دیا اور ایک عمر بنا دیا۔ تو سامعین ذی وقار، یہاں ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں یاروں کے ساتھ، ابو بکر اور عمر کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل، یعنی آپ درمیان میں تھے تو دائیں ابو بکر اور بائیں عمر تھے۔ تو اس حال میں حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو صحابہ اکرام نے تعریفی کلمات کہے، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اب اس حال میں مجھے دیکھ رہے ہو کہ اب اس حال میں کہ ابو بکر و عمر کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہو، اسی حال میں تم بروز محشر یعنی قیامت کے دن مجھے دیکھو گے، یعنی اسی حالت میں مجھے دیکھو گے، یعنی ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے۔ اور یہاں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اگر سب سے پہلے جو اٹھایا جائے گا وہ میں محمد عربی اٹھایا جاؤں گا، اور اس کے بعد اگر جس کو اٹھایا جائے گا ابو بکر کو اٹھایا جائے گا، عمر کو اٹھایا جائے گا، اور حضور علیہ السلام میدان محشر میں اپنے یاروں کے ساتھ جو ہیں وہ میزان کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس منظر میں حکمت کیا ہے؟ یعنی حضور اپنے یاروں کے ساتھ جو ہے وہ میزان کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اس منظر میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جو دنیا میں ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہوں گے، اس منظر کو دیکھ کر وہ رش کریں گے، عش کریں گے کہ آج بھی ابو بکر و عمر رسول کے ساتھ ہیں، اور جو دنیا میں ابو بکر و عمر سے جلتے ہوں گے اس منظر کو دیکھ کر وہ جل اور سڑ رہے ہوں گے۔ اب سامعین ذی وقار، ابو بکر و عمر تو وہاں آرام فرما رہی ہیں جہاں صبح و شام 70 ہزار فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، 70 ہزار فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ ابو بکر و عمر تو وہاں تشریف فرما ہے، وہاں آرام فرما رہی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، اللہ پاک جو ہے اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔
اب ہم جاتے ہیں تو وہاں کی حکومت نے قبر پر جو ہے غلاف اوڑھ رکھا ہے، چاروں طرف غلاف جو ہے وہ کر رکھا ہے، قبریں نظر نہیں آتی۔ لیکن حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر جنت واجب ہو جائے گی، لیکن قبر دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ حضور کے سبز گنبد کو دیکھ لیں گے تو اللہ پاک ہم پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اللہ پاک اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ قربان جاؤں کہ جو 15 صدیوں سے حضور کے پہلوؤں میں ابو بکر و عمر آرام فرما رہے ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ تو سامعین ذی وقار، یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ، یہ ہے عظمت کہ حضور علیہ السلام کے پہلوؤں میں آرام فرما رہے ہیں۔ امام جعفر صادق جو حضرت سیدنا امام باقر کے بیٹے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا اخبرنی عن ابی بکر، کہ ابو بکر کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا انداز گفتگو جو تھا بڑا خوش قسم کا تھا، اور میں نے اس کے لہجے سے بھانپ لیا کہ اس کو کچھ اور بیماری ہے، کچھ اور تکلیف ہے۔ تو آپ نے فرمایا عن صدیق تسأل، کہ جناب صدیق اکبر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب اس نے جس انداز میں بات کی تھی تو اس کے مطابق ہی آپ نے آگے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ تو صدیق اکبر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب وہ محبت اہل بیت کا جھوٹا دعوے دار جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا، اور وہ پوچھ رہا ہے ابو بکر کے بارے میں، اور آپ نے جان لیا تھا، اور وہ کہنے لگا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتی ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ اے پوچھنے والے، تیرے اوپر تیری مار ہے کہ تو ابو بکر کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ صدیق کہہ رہے ہیں۔ میں صدیق کیوں نہ کہوں کہ میرے نانا محمد عربی نے ابو بکر کو صدیق کہا، میرے نانا ابو بکر نے، میرے نانا محمد نے ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ جو بندہ ابو بکر سے، عمر سے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے اور ان کی غلامی اختیار کرتا ہے، اگر بروز محشر اس شخص کی گرفت ہوئی تو بروز محشر میں امام جعفر صادق اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ یعنی آپ نے گارنٹی دے دی کہ وہ گرفت میں نہیں ہوگا، بلکہ محبت کرنے والے جو ہیں ابو بکر و عمر کے ساتھ، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اب سامعین ذی وقار، حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین آئے۔ آج صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آل بیت اطہار اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کس طرح ابو بکر کے حوالے سے تعریفی کلمات کہتے تھے، اور ان کی محبت کس طرح تھی، وہ کس طرح ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ جبریل آئے اور حضور نے کہا کہ اے جبریل، اگر تجھے بشر بنایا جائے تو کون سا بشر بننا پسند کرے گا؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر بننا پسند کروں۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، تو ابو بکر بننا کیوں پسند کرتا ہے؟ کیوں ابو بکر بننا پسند کرتا ہے؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ابو بکر بننا پسند کرتا ہوں کہ جب تک آپ کی مجلس میں ابو بکر آتی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ جو ہے ابو بکر کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس لیے میں ابو بکر بننا پسند کرتا ہوں کہ اس قدر آپ کی ابو بکر کو صحبت ملی ہوئی ہے اور ابو بکر کو اس قدر آپ کی قربت ملی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں ابو بکر بننا پسند کرتا ہوں۔ اور یہاں ایک اور میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں
کہ جتنے بھی انبیاء سب نبیوں نے اپنے گزرے ہوئے پہلے نبیوں کی تصدیق کی کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اللہ کے سچے نبی تھے، اور آنے والے نبیوں کی انہوں نے بشارت دی کہ ہمارے بعد نبی آئیں گے، اللہ کے سچے نبی آئیں گے۔ اور ہر نبی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی کہ اللہ کے آخری نبی بن کر آئیں گے۔ آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی اپنی نبوت کی خبر دی کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے متعلق دی، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام آئے، سب نے، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب، عیسیٰ، سب نبیوں نے اپنے پہلے والے نبیوں کی خبر دی اور ان کی تصدیق کی، اللہ کے وہ سچے نبی تھے، اور آنے والے نبیوں کے متعلق انہوں نے بشارت دی۔ تو سامعین ذوقار، جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے تمام انبیاء کرام کی تصدیق کی کہ اللہ کے سچے نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح نبی آتا وہ اپنے والے پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا۔ اب حضور علیہ السلام کی کس نے تصدیق کرنی تھی؟ اب حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو حضور کی کس نے تصدیق کرنی تھی؟ تو اللہ پاک نے اپنے سارے قوانین بدل دیے، اللہ پاک نے ضابطے بدل دیے۔ اللہ پاک نے کہا میرے پیغمبر تیری تصدیق کرنے کے لیے میں تمہیں ایسا یار دے رہا ہوں، ایسا غلام دے رہا ہوں کہ وہ تمہاری تصدیق ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ تیرا مصدق بن کے آ جائے گا، وہ ہمہ وقت تیری تصدیق کرتا رہے گا۔ تو سامعین ذوقار، اب یہاں آخری ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا رائے ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر کے متعلق تو رائے پوچھتا ہے، رائے پوچھنا چاہتا ہے تو علی کی رائے یہ ہے کہ ابو بکر علی کے شیخ الاسلام ہے، امام الہدیٰ ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو شیخ الاسلام کا لقب دیا، امام الہدیٰ کا لقب دیا۔ اب یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علی سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اگر جھوٹی محبت نہیں ہے تو پھر حضرت علی کے اس قول پر عمل کرنا ہوگا کہ جس طرح علی کہتے ہیں کہ ابو بکر میرے شیخ الاسلام ہے، تو پھر ہمیں بھی ماننا پڑے گا ابو بکر ہمارا بھی شیخ الاسلام ہے۔ اسی طرح اگر محبت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، وہ علی سے جھوٹی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ابو بکر سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا۔ علی تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، علی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابو بکر میرے شیخ الاسلام ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا وہ علی سے محبت کرے گا، وہ بغض نہیں رکھے گا، اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں علی کو مولا بنا رہا ہوں، تو سب سے پہلے مولا علی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا کہ میرا مولا بھی علی ہے۔ تو ابو بکر سے محبت کرنے والا جو ہے وہ علی کو اپنا مولا مانے گا، علی کو مولا مانے گا کہ میں ابو بکر سے محبت کر رہا ہوں، تو ابو بکر علی کو اپنا مولا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر علی کو وہ مولا نہیں مانتا تو پھر ابو بکر سے اس کی محبت سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ابو بکر سے محبت کرتے ہوئے علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اور علی سے محبت کرتے ہوئے ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور آل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔